حدیث مبارکہ میں امام مہدی کی نصرت کرنے والے اور امام مہدی کے مددگار وہ مشرق سے اٹھنے والے جھنڈے، جو سیاہ جھنڈے ہوں گے، جو بنو عباس کے بعد ہوں گے، جو قرب قیامت سے نزدیک ہوں گے، تو وہ جھنڈے مراد لیے گئے ہیں، اور یہ روایت مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، جبکہ نعیم بن حماد کے کتاب الفتن میں ان جھنڈوں کا جانا کوفہ کی طرف، اور پھر ان جھنڈوں کا شام کی طرف جانا، اور ان جھنڈوں کا پھر یعنی جنت البقیع کی طرف جانے کا تذکرہ بھی مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ سیاہ جھنڈے آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور وہ عراق اور شام میں لڑیں گے۔ تو یہ دوسرا تذکرہ ہے کہ سیاہ اور جھنڈوں کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جھنڈے لڑیں گے تو اس دوران امام مہدی کا ان دونوں جھنڈوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہوگا۔ لڑنے کے دوران ان کا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بطور تمہید چند باتیں عرض کی گئی۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایسے زمانے میں ہوگا، صحیح مسلم کتاب الفتن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایسے زمانے میں ہوگا جب عراق پر خوراک کی پابندی لگ جائے گی، اور پھر اس کے بعد معاشی اقتصادی پابندی لگ جائے گی، اور یہ پابندی روم عجم کی طرف سے ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام پر پابندی لگ جائے گی، اور شام کی یہ پابندی یہ روم کی طرف سے ہوگی، اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ امام مہدی کا ظہور وہ عراق اور شام کی حالات کے بعد ہوگا۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھ لیں تو عراق اور شام کی حالات کے بعد موجودہ دور میں امام مہدی کا ظہور نزدیک معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم، یہ ظنی بات ہے، ظنی تطبیق ہے۔ تیسری جو گزارش ہے اس سوال سے متعلق وہ یہ ہے کہ عراق اور شام میں جو حالات ہے موجودہ دور میں، تو یہاں کے مجاہدین وہ کہاں سے آئے؟ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یعنی عرب اور عجم کا آپس میں صلح ہوا۔ عرب مجاہدین وہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے آئے، اور امریکہ نے ان کو اجازت دی، اور اب اپنے ممالک کے حکومتوں نے بھی ان کو اجازت دی، اور وہ افغانستان آئے، اور افغانستان میں انہوں نے روس کے خلاف جہاد کیا، اور روس کے خلاف ان کو فتح ملی۔ پھر اس دوران اسی طرح پھر عراق میں عرب مجاہدین، عرب لوگ ہیں وہ، اور صدام کی حکومت اور دیگر عرب ممالک اور بعض غیر مسلم ممالک وہ ملے، اور ایران کے ساتھ ان کی تقریباً 10 سال جنگ ہوئی۔ 1988 میں ایران کے جنگ کا بھی اختتام ہوا، اور افغانستان کے جنگ کا بھی اختتام ہوا۔ اختتام کے بعد دونوں علاقوں میں یعنی عراق میں بھی خانہ جنگی شروع ہوئی، اور افغانستان میں بھی خانہ جنگی شروع ہوئی۔ تو جو مجاہدین وہ آئے تھے عرب ممالک سے، تو وہ بعض تو اپنے ممالک میں چلے گئے، بعض اختلافی دڑوں کے ساتھ چلے گئے، اور بعض مجاہدین وہ آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی کے لیے یا خاموشی سے وہ یعنی بیٹھ گئے۔ ان خاموشی سے بیٹھنے والوں میں اسامہ بن لادن بھی تھے۔ شیخ اسامہ بن لادن وہ کبھی وہ سعودی عرب جاتے اور کبھی واپس آتے، اور اس دوران ان پر پابندی لگی۔ جب جزیرۃ العرب پر یعنی غیر مسلم افواج آئے تو انہوں نے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کا فتویٰ جاری کیا، اور یہ آواز لگائی، تو اس کے بعد ان پر پابندی لگی، اور وہ وہاں سے افغانستان آئے، اور پھر وہاں سے یعنی سوڈان گئے، اور سوڈان سے واپس افغانستان میں جب طالبان کی حکومت بنی تو وہاں آ کے انہوں نے آپس میں اتفاق اور اتحاد کیا، اور افغانستان پر جب 11 ستمبر کے واقعات ہوئے
9/11 کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا، اس کی وجہ کون تھے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے اسامہ بن لادن کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب اسامہ بن لادن کے حوالہ کرنے سے، رایت السود کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، تو امریکہ نے رایت السود کے بدلے، یعنی سیاہ جھنڈوں کے بدلے انہوں نے سفید جھنڈوں پر حملہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ سیاہ اور سفید جھنڈے آپس میں مختلف ہے نہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ مجاہدین اور دین کا جو جذب جہاد رکھتے ہیں وہ دنیا پر امامت کرے۔ دنیا کی خلافت کے حقدار وہ یہ خائن حکمران نہیں ہے جو مغرب کے اشاروں پر ناچتے ہیں، بلکہ اصل حقیقی حکمران وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا نظام وہ نافذ کرتے ہیں، تو وہی مستحق ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے، دونوں اس مقصد کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر اصولی اعتبار سے دونوں کا مقصد ایک ہے، لہٰذا رنگ کا فرق نہ لیا جائے، دونوں کا ایک ہی رخ ہے اور ایک ہی مقصد اور ایک ہی منزل ہے۔ پھر بعد میں یہی رایت السود جو افغانستان میں آئے تھے، وہ 2003 سے پھر جب حملہ ہوا عراق پر تو عراق گئے ابو مصعب الزرقاوی کی نگرانی میں، اور پھر ابو مصعب الزرقاوی کی شہادت کے بعد پھر ابو عمر المجاہد اور ابو حمزہ المہاجر یکے بعد دیگرے ان کے بعد نائب بنے، اور انہوں نے الدولۃ الاسلامیہ کا ابتدا کیا۔ پھر بعد میں جب دیگر یعنی ان کی وفات کے بعد جب ابو بکر البغدادی وغیرہ لوگ آئے، تو جنہوں نے نہ تو زرقاوی سے صحبت لی تھی اور نہ خراسان کا سفر کیا تھا اور نہ وہاں سے تربیت پائی تھی، تو وہ بعد میں بنے اور اختلافات اور انتشار اور خوارج کے رخ پر چل پڑے، اور آپس میں پھر جتہ بندیاں ہوئی، اور یعنی ان کا آپس میں خوب اختلافات ہوئے، جس کا تذکرہ حدیث کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ تو اس تناظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو رایت السود ہے تو وہ دو قسم پر ہے۔ ایک رایت السود رایت الہدا ہے جو ہدایت کے جھنڈے ہیں، اور ایک دوسرا رایت السود وہ رایت الضلال ہے جو گمراہی کے جھنڈے ہیں، جو ایران کے ہیں۔ چونکہ ایران وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اور امام مہدی اور اہل بیت کا وارث اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، لیکن ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ جو اہل سنت ہیں جن کی ابتدا یعنی افغانستان سے ہوئی، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو ابھی مارکیٹ میں مختلف چیزیں ملتی ہے، لیکن لوگ وہ اعتماد پر جاتے ہیں اور مارکیٹ میں وہی چیز خریدتے ہیں جس پر ان کا اعتماد ہو، اور جو نام بھی ان کا اچھا ہو اور کام بھی اچھا ہو۔ تو ہم نام بھی اچھا یعنی لینا ہمیں چاہیے کہ ہم نام بھی اچھا ہو اور کام بھی اچھا ہو۔ صرف نام سے یعنی یہ نہیں ہے، بلکہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ نقالوں سے ہوشیار رہیں، تو اسی طرح ہمیں اس باب میں بھی نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں چور بھی کہے چور چور۔